بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ میاں بیوی کا فساد سب فسادوں کی مرغی ہے، یعنی سینکڑوں فسادوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے فساد کو ذکر فرمایا کہ یہ باقی فسادوں کا ذریعہ بنتی، بہت سے فسادوں کا ذریعہ بنتی، جیسے ایک مرغی کئی مرغیوں کا ذریعہ بنتی ہے، ایسے ہی ایک فساد کئی فسادوں کا ذریعہ بنتی۔ جی ہاں جی ہاں، ہماری ایک مرغی تھی وہ گم ہو گئی، بہت تلاش کیا، ادھر ادھر دیکھا، کہیں نہیں ملی۔ 21-22 دن کے بعد 8-10 بچے لیے آ گئی، واپس آ رہی ہے، 8-10 بچے ساتھ لے کر واپس آ رہی گھر میں۔ ہم بڑے حیران ہوئے تو پتہ چلا کہ جہاں بھوسا پڑا ہوتا جانوروں کا وہاں انڈے دیتی رہی، پھر ان پر بیٹھ گئی، 21 دن بیٹھی رہی، بچے نکلا تو ان کو لے کر گھر آ گئے۔ ایک مرغی نے 10 مرغیاں بنا دی آگے۔ ایسے یہاں فرما دیا کہ میاں بیوی کا جو فساد ہے یہ ایسا ہے کہ اس سے بہت سے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی میں صلح رہے تو بہت سی آفتوں سے بچا رہتا۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا فساد طلاق تک کی نوبت آ جائے تو پھر اور کئی فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، اس کی توجہ میاں کی توجہ کئی طرف ہو جاتی ہے، کئی احتمال گناہ کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو بہت بنا کر رکھنے چاہیے، بنا کر رکھنے چاہیے۔ میاں بیوی میں صلح ہے تو بہت سے فسادوں سے بچا ہوا۔ میاں بیوی میں لڑائی ہے تو بس فسادات شروع ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر وہ لڑائی بڑھ گئی، بڑھتے بڑھتے طلاق تک نوبت آ گئی تو پھر بہت سے فساد پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، میاں کی توجہ اس طرف ہو گئی، اس طرف ہو گئی، اس طرف ہو گئی، بیوی کی توجہ اس طرف ہو گئی، اس طرف ہو گئی، اس طرف ہو گئی، کئی فساد پیدا ہو گئے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک زرگر تھا، سنارا تھا، اس کی بیوی سخت بیمار ہو گئی، سخت بیمار ہو گئی، بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو وہ رونے لگ گیا، وہ رونے لگ گیا کہ تم تو مر رہی ہو۔ بیوی کہنے لگی بس یہ اوپر اوپر سے رونا ہے، میں مر جاؤں گی تو میرے بعد 3-4 دن کے بعد تم نئی بیوی لے آؤ گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کیا کرو، اس نے خاص جگہ ہی کاٹ کے رکھ دی، پٹی وٹی کرانی پڑی ہوگی، جان کا خطرہ ہوتا ہے، جگہ خاص کاٹ کے کس سے خطرہ۔ اب وہ بیوی ٹھیک ہو گئی، وہ مری نہیں، وہ تندرست ہو گئی۔ اب یہ کسی قابل رہا ہی نہیں، اور بیوی ابھی چھوٹی عمر کی ہے، تو اب اس نے برے کام شروع کر دی، برے کام شروع کر دیے، نوکروں کے ساتھ ساز باز شروع کر دی، نوکروں کے ساتھ برے کام شروع کر دی۔ اب یہ بیچارہ کیا کرے، جانتا ہے سب کچھ کہ نوکروں کے ساتھ برے کام ہو رہے ہیں،
لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خود کسی قابل نہیں رہا۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کی صلح ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ یہ صلح نہ ٹوٹے تو سارے کام ٹھیک رہتے ہیں، یہ صلح ٹوٹے کئی فساد کھڑے ہو جاتے، کبھی بیوی میں فساد، کبھی خاوند میں فساد، کبھی دونوں میں فساد۔ اس لیے میاں بیوی کی صلح کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان میں خرابی نہ ہو۔ میاں بیوی کے حق ادا کرتا رہے، بیوی خاوند کے حق ادا کرتا رہے، میاں بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرے، بیوی میاں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، تو بس پھر فساد نہیں ہوتا، پھر بنی رہ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے۔ پانچویں، جی ہاں جی ہاں، پہلی جو چار تھی ان میں سے کوئی دو تو فوت ہو گئی اور دو کو چھوڑنا پڑ گیا کسی وجہ سے، چار، پانچویں یہ ہے، یہ بڑا خیال کرتی، بڑا دن رات دن رات دن رات، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں سوائے اس کے کہ میرا خیال کرے، ہر وقت خیال۔ میں بھی پھر خوش رہتا ہوں میں اس کا خیال رکھتا ہوں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے بنی رہتی ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف نہ اس کو کوئی تکلیف، دونوں خوش کے خوش رہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، میں خرچ دیتا ہوں اور وہ کام کرتی ہوں، خرچ کام دونوں سے مل کر زندگی گزر رہی ہے، بڑے مزے سے گزر رہی ہے، بڑے مزے سے۔ میں پڑھاتا ہوں، 2 سبق پڑھاتا ہوں، دونوں عین وقت پر چلا جاتا ہوں پڑھانے، پڑھا کے آ جاتا ہوں، آج کھانا تیار، اگلا سبق کھانا آج تیار، تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں بڑی آسانی دے دی، امید ہے کہ آخرت بھی آسان ہی ہوگی انشاءاللہ۔